بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں نے بیوی کے حقوق پر 40 حدیثیں آپ حضرات کو سنائی ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خاوند کے حقوق پر 40 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس کو توجہ سے بھی سنیں گے اور عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ میاں اور بیوی کے تعلق، جوڑ اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں اسباق انتہائی اہم ہیں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ نہ صرف میاں بیوی بلکہ ان کی نسلوں اور بچے اور بچوں کو بھی اس کا بہت نفع ہوگا۔ پہلی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں جاتی، یعنی ذرا اوپر نہیں جاتی قبولیت کے لیے۔ نمبر 1، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ اور نمبر 2، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ نماز جو سارے دین کا ستون ہے، وہ نماز کو جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں آئے گا، وہ نماز کے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو بلا تشبیہ یوں سمجھیں کہ اس کا سر میرے قدموں پر ہوتا ہے، اور اللہ کی تجلی تو عرش معلیٰ پر ہے۔ اسی لیے یہ حدیث ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس نماز کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے خاوندوں کے بارے میں ان کے حقوق کی رعایت کرنی کتنی ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا www.darsequran.com